ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ہمارا ابھی جاری ہے، مگر یہاں پر ہمارے پاس چند سوالات ہیں. آئیے پہلے سوالات دیکھتے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ معاشرے میں اتنی ناانصافی، مہنگائی اور غربت ہے، کیا اس کے باوجود اسلام ہمیں صبر و تحمل کا حکم دیتا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ایک بندہ اپنے مال میں سے، جائیداد میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کر چکا ہے، تو آیا وہ اپنے مال کو اپنی آسائشوں کے لیے جس طرح مرضی استعمال کر سکتا ہے؟ ناظرین، سوالات آپ نے دیکھے. طالب صاحب، پہلا سوال ہے کہ معاشرے میں اتنی ناانصافی ہے تو کیا ہم صبر ہی کرتے رہ جائیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سوال تو جائز ہے. سوال جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ واقعی بہت پریشانی ہے اور لوگوں کے حالات بہت دیگر گوں ہیں، اور ایسی تنگی کی اور تکلیف کی کہ ہم کرنے کے باوجود، مدد کرنے کے باوجود مدد کے کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. اور حکومتوں کی سطح پر مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. شاید انفرادی طور پر اتنے بڑے مسئلے موجود ہیں، علاج کے، قطرہ بھی کسی کے منہ میں نہیں جاتا، علاج کے اور تعلیم کے اور ہائیجین کے، صحت کے، اتنی گمبھیر مسائل موجود ہیں، اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں پاکستان میں 60% بعض تجزیوں کے مطابق اور بعض کے مطابق 40% لوگ جو ہیں پاورٹی سے بھی نیچے رہ رہے ہیں. حال سے ہمارا ملک دوچار ہے، تو کیا یہاں لوگ صبر ہی کرتے رہیں؟ یہ سوال. دیکھیں، انفرادی سطح پر تو معاملہ بالکل اور ہے. میں جس حالت میں ہوں، میں جس جگہ پر ہوں، مجھ سے دین کا تقاضا کیا ہے، اور ایک اجتماعی سطح ہے ہماری سوسائٹی کی، انسانوں کی. دیکھیں، میں ایک ریڑھی لگانے والا ہوں، میں ایک مزدوری کرنے والا ہوں، میرے پاس نہ اتنا فہم ہے، نہ اتنی سوچ ہے، نہ میرے پاس اتنے حالات ہیں کہ میں اس مسئلے کو ایک سماجی سطح پر یا معاشرتی سطح پر دیکھ سکوں. لیکن جو لوگ دیکھنے کی پوزیشن میں ہیں، جن لوگوں کے پاس وقت ہے، جن کو سمجھ آ رہی ہے، جن کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ دولت کس طرح ایک جگہ جمع ہوتی چلی جا رہی ہے، اور سوسائٹی کے جو غریب طبقات ہیں وہ مزید غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ جو لوگ کل 2 روٹیاں کما رہے تھے وہ آج 1 روٹی پر چلے گئے اور کل آدھی روٹی پر چلے جائیں گے. مہنگائی سے مہنگائی ہوتی چلی جا رہی ہے. تو وہ ذمہ دار ہیں اس بات کا کہ وہ اس صورتحال کو دیکھیں، سمجھیں، اور دولت کی جو رکاوٹ ہے دولت کی راہ میں اس کو سمجھیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش. اتنے بڑے بڑے معیشت دان پاکستان میں موجود ہیں، دنیا میں موجود ہیں. طالب صاحب، ایڈ بھی ہمیں اتنی آتی ہے، وہ یہ الگ مسئلے ہیں کہ ہم نے جو صورتحال ملک کی بنا دی ہے، اور نیچے اگر آ جائے ہم، یہ تو ایک بات ہے کہ ہم نے کہا کہ جو اس ملک کی لیڈرشپ ہے، جو سیاستدان ہیں، علماء ہیں، اساتذہ ہیں، وکلاء ہیں، جو سوسائٹی کا ذہن بناتے ہیں، ان کو یہ شعور پیدا کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے ملک کے مسئلے ہیں، ان کو حل ہونا چاہیے اور ان کو ٹھیک ہونا چاہیے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ اور یہ اور یہ تدبیریں کی جا سکتی ہیں، جس سے یہ جو ظلم وجود میں آ گیا، اور تدبیروں کے مواقع بھی موجود ہیں، اور یہ جو ظلم ہماری سوسائٹی میں پیدا کر دیا گیا ہے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. دوسری طرف ہمارے جو طبقات ہیں، جو محروم طبقات ہیں، وہ بھی اپنے اندر تعلیم سے شعور پیدا کر کے، اپنے اندر یونٹی پیدا کر کے، احتجاج رقم کروا کے، لوگوں تک اپنی بات کو پہنچا کے، اپنے مسئلے کو سنا کر طریقہ بنائے نا احتجاج کا بھی. ریٹیلیٹ جو کرے، یہ جلا دیا، وہ مار دیا، وہ کر دیا. یہ طریقہ بھی تو صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے طریقے سے احتجاج، کہ آپ اپنے حق پر قائم رہیں، آپ حق کو اپنی شکایت بیان کرنا، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ صبر کے منافی نہیں ہے. صبر کے منافی یہ ہے کہ آپ ناشکری پر چلے جائیں، آپ اللہ کا انکار کر دیں، آپ دین پر عمل کرنا چھوڑ دیں، آپ ایسا واویلا مچائیں کہ جس میں آپ ناشکرے انسان کے طور پر سامنے ہیں. یہ صبر کے مخالف ہے. اپنے حق کے لیے جد و جہد کرنا، سوسائٹی کو منظم کرنا، لوگوں کو کسی مسئلے کی طرف متوجہ کرنا، مسئلے کو حل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں صبر کا حصہ ہے. صبر کے خلاف نہیں. ہماری نیگلیجنس کی وجہ سے عوام اس مقام پہ پہنچی ہے. حالانکہ اگر ہم دین پہ کھڑے ہیں تو ہم یہ سوال ہم انسانوں سے نہیں کر رہے، یہ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو تو نے موقع پیدا کیا ہے، میں صبر، تو میرے سے چاہتا ہے کہ میں صبر کے مقام پہ رہوں. اگر یہ انڈائریکٹلی آپ دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ سے سوال ہے نا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کہ ایک پریشان حال انسان کا سوال ہے. پریشان حال انسان کا سوال ہے. تو دیکھیں، جہاں وہ بے بس ہے وہاں اسے صبر کرنا ہے. لیکن صبر کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ جد و جہد کو چھوڑ دے، وہ مسئلے کو بیان کرنا چھوڑ دے، لوگوں کی رائے کو تبدیل کرنا چھوڑ دے. یہ سارے کام اس کے صبر کے دائرے کے اندر یعنی کہ وہ اخلاق کا دامن نہ چھوڑے، اخلاق کا دامن نہ چھوڑے، خدا کے سے ناراضی نہ اختیار کرے، اس کے اوپر توکل کو نہ چھوڑے.
یہ چیزیں ہیں جو صبر کا تقاضا ہے۔ جی طالب صاحب، دوسرا سوال تھا کہ اگر کسی نے اپنی جو جائز جو رائج زکوٰۃ جو اللہ پاک نے فرض کی ہے 2.5%، وہ اس نے دے دی ہے، وسائل اس کے بہت زیادہ ہیں، تو اب اس کے پاس جو وافر ہے اس کو اگر وہ اپنے طریقے پہ خرچ کرتا ہے تو آیا یہ ناجائز ہے؟ دیکھیں، ہم نے اس پروگرام میں اسراف پر بات کی ہے۔ نہیں، ہم اس میں عیاشی اور نا عیاشی کا سوال نہیں ہے۔ میرے پاس بے پناہ ہے، میں نے 2.5% نکال دیا، اب میں جس طریقے سے خرچ کرتا ہوں، کوئی میں حرام کام نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے، کسی کو اذیت نہیں ہے، کسی کے مال پہ کسی کی حق تلفی نہیں ہے، مگر میں اپنے طریقے سے کر رہا ہوں، میرا اے سی 24 گھنٹے چل رہا ہے، یا میرا بے پناہ میں نے کپڑے بنائے ہیں، میری زیادہ ہانڈیاں گھر میں پک رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، کہ ساتھ والوں کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اسراف کیا ہے یہ تو آپ طے ہم نے کہا یہ ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ایٹیٹیوڈ ہے، یہ فرد طے کرے گا۔ ضروریات اس نے کس کی روکی ہوئی ہیں، اس کے سامنے کیا چیزیں نہیں ہیں، یہ اس کو پتہ ہے، یہ اس کا ضمیر بتائے گا اس کو کہ تم نے فلاں چیزوں لوگوں کو نظر انداز کر کے اپنی ایک سے زیادہ ہنڈیاں پکائی طالب ہیں۔ صاحب میرا دماغ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں 2.5% کوالیفائی کرتا ہوں یا 50% کوالیفائی کرتا ہوں، یہ سوال نہیں بنتا نا، میں جس وسائل پہ کھڑا ہوں۔ ایک تو فرض ہے، فرض تو خدا نے بیان کر دیا، اللہ کے پیغمبر نے طے کر دیا، باقی یہ کہ میں کیا کر سکتا ہوں اپنے ماحول میں، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے غریب رشتہ داروں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے۔ اگر ضابطے کی ہم بات کریں تو آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، اب حکومت آپ سے آ کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی آپ اس سے زیادہ کیوں خرچ نہیں کر رہے، لیکن آپ کا ضمیر لیکن آپ سے سوال جواب کرے گا۔ آپ کا ضمیر، آپ کی صورتحال، آپ کے لوگوں کی صورتحال، وہ آپ کے سامنے ایک سوالیہ نشان بن کے کھڑی ہے، آپ کو اس کا جواب دینا ہے۔ اور قیامت کے دن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں پوچھوں گا کہ میں بیمار تھا، تم میری تیمارداری کیوں نہیں کرنے آئے، یہ بہت خوبصورت، میں ضرورت مند تھا، تم نے میری ضرورت کیوں نہیں پوری کری۔ تو لوگ کہیں گے جی اللہ تعالیٰ آپ کو، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ فلاں تمہارا ضرورت مند تمہارے سامنے نہیں تھا، فلاں تمہارا عزیز دوست، تم بیمار کی عیادت کو نہیں گئے، تم نے سوال نہیں سنا۔ جی پرابلم یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں کن لوگوں تک پہنچ سکتا ہوں، ان کی مدد کر سکتا ہوں، یا کون سفید پوش سوالیہ نشان تو ہیں مگر مجھ سے سوال نہیں کر رہے اور انتظار میں ہے کہ ان کی عزت بھی بچی رہے اور میں مدد بھی کر دوں۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر نظر انداز کر کے آپ یہ خرچ کر رہے ہیں اپنی مرضی سے تو آپ جواب دہ ہیں، اور اگر آپ یہ سارے کام کر کے اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ طالب صاحب آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی ہی تلقین کرتا ہے اور ہمیں شکر کے مقام پر کھڑا ہونے کی ہی تلقین کرتا ہے، اور انشاءاللہ وہ ہمارے لیے اچھے وقت کا انتظام ضرور کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔